السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اس میں کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان سے۔ کس سے؟ جو مردود چھٹکارا ہوا ہے، میں اس شیطان سے مردود سے پناہ چاہتی ہوں۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے، نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہی ہوں جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف، ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے بھائی؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمیں اسی نے پیدا کیا، ہماری پرورش وہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، ہمیں کمال تک اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ تو ہم سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے نا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب دیکھو دوبارہ بات آ گئی کہ بہت مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اب مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک، جو بدلے کا دن ہوگا اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک، صرف اور صرف تیری ہی، نعبدونا، ہم عبدو عبادت کرتے ہیں، اور ایاک، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، دکھا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھے کی، الصراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، مطلب جو مومن، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہمیں ان کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جن پر تیرا غضبناک ہوا، جو گمراہ ہو گئے لوگ ان کا نہیں۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع کہاں سے آئیں گے؟ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں پتہ، اس کے بعد جب ہم سورہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب نہیں پتہ، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کا مطلب نہیں پتہ، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ، جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ، جو ہم تشہد اتحیات پڑھتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم یہی نہیں پتہ۔ اس میں پڑھنے سے مطلب ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھیں اور یہ بوجھ کو ہم سر سے اتاریں، جلدی سے پڑھ کے پھر فون چلائیں، یہ کرے وہ کرے، ہزاروں کام کرتے ہیں سوائے نماز کے، قرآن کے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم اس کو چھوڑ کے سب کچھ کر رہے ہیں آلموسٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ خلاصہ کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم کچھ بھی کوئی قرآن پڑھتے ہیں ہم تو تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائے، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہم اس کو اسی کی طرح جو اللہ پاک چاہتے ہیں جیسے ہم سمجھے، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اس کو پھر عمل میں لائیں، اور اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی سکھائیں۔ اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ ہم شیطان سے بچ جائیں، شیطان ہم سے دور ہو جائے، اور ہم قرآن کو سمجھ سکیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں تسمیہ. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیا مطلب میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نام اللہ کے جو بہت بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، میں اس کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو اللہ ہے. اللہ ساتھ نام اللہ کے مطلب اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب تعریف اللہ کے تو لیے ہے، کیونکہ وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، ہم کو اسی نے پیدا کیا، ہماری پرورش وہ کر رہا ہے، ہم کو کمال تک اسی نے پہنچایا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دوبارہ بات ہے کہ وہ بہت اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک کتنے رحیم، کتنے غفور الرحیم ہے، کتنے زبردست ہے اللہ کے. چلیے ایک کویشچن ہے آپ سبھی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ سب سے ایزی کویشچن ہے یہ، ہر مومن کو پتہ تو ہونا ہی چاہیے ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور مالک یوم الدین. اب یہ دیکھیے کہ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ چلو دائی چاچا پھپھی پھپھا کسی کو دے دیا کہ چلو بھائی مطلب اس کا حساب تو کر، تو چاہے تو جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو دوزخ میں ڈال دے. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم سوچیں گے اچھا تو ہمیں چاہیے نا، اچھا ہی ہمیں چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں میں کیوں اسے جنت میں جانے دوں، مطلب اسے دوزخ میں بھیجوں گا. بھلے ہی اس انسان نے اتنی نیکی کی ہو جتنی اس کی بنا ہو، جو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں. تو پھر ہے نا مطلب پھر وہ دوزخ میں ڈال دے گا، تو اس کا پھر ایمان جو نیکی کی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدلے مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا وہی. اور پھر ہم کہتے ہیں آیت نمبر 5 میں یا کا 5, 6 اور 7 ویری امپورٹنٹ لگی میرے کو. اس میں ہے اب مان لیجیے اگزامپل کے طور پہ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھیا یہ فلاں راستہ کہاں پہ ہے، تو وہ نا ہمیں ایسے بتا دے گا کہ ایسے جا کے اسٹریٹ ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، پھر اسٹاپ پہ، ایسے بتا دے گا وہ. لیکن اللہ پاک نے، ہم نے اللہ سے راستہ مانگا تو اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے مطلب اللہ ہمیں کیا کریں گے، ہمیں پکڑ کے ہمیں پہنچا دیں گے اس راستے پہ. لیکن ہم مانگتے ہی نہیں ہیں نا، ہم مانگیں گے تو اللہ پاک ہم پہنچائیں گے نا اس راستے پہ. اور نیکسٹ سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ کی 5 آیتوں کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کل. تو اللہ حافظ. اور اچھا آپ کو میں اسکیڈول بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے فرائیڈے کو آل ڈیز تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ روز 1 یا 2 ویڈیو تو میں ضرور ہی اپلوڈ کروں، تاکہ آپ کی نالج اور بڑھتی جائے اور آپ کو انٹرسٹ آئے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اب ہم قرآن کو اتنا ایزی کریں گے کہ ہمیں نا اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. کہ اب دیکھو ہمیں نا کہانی سیریل بہت پسند ہے نا، تو میں اس کی شارٹ ویڈیو بنا کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.